انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا ہوئے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جب دنیا سے تشریف لے جانے سے ان کے وہ معجزات بھی ساتھ ہی ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور تمام عالم کے لیے ہے، تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہے اور تمام اقوام عالم کے لیے، اس لیے آپ کو وہ معجزہ عطا ہوا جو باقی رہے گا تا قیامت، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کلام الہی، وحی الہی، اس میں ایسی طاقت ہے کہ پوری دنیا کا جو میڈیا اسلام اور مسلمان کے خلاف رات دن لگا ہوا ہے، وہ حیران ہے کہ اس قرآن میں کیا ایسی طاقت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے اور ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ قرآن مجید کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو فوراً دلوں پر اثر کرتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تاثیر کا انہیں علم تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بٹھا دیتے تھے راستوں میں آنے والے قافلوں کے لیے، کہ جو قافلہ آئے وہ مکہ معظمہ میں داخلے سے پہلے ہی اس کو روک کر کہتے تھے کہ دیکھو تم اب مکہ جاؤ گے، وہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، وہاں جاؤ گے نا تم تو اس شخص کا کلام مت سننا، اس کے کلام میں جادو ہے، اگر تم نے اس کا کلام سنا تو اسی کے ہو جاؤ گے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت زمام ابن ثعلبہ، وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے کانوں میں خوف کی وجہ سے روئی رکھ لی۔ وہ آئے تھے اس وقت، یعنی ظاہر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قافلے کے ساتھ آئے، کانوں میں ڈر کی وجہ سے روئی رکھ لی کہ کہیں وہ کلام میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وہاں نیت باندھی اور آپ نے تلاوت شروع فرما دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کیا بے وقوفی کر رہا ہوں، کانوں میں میں نے اپنے کانوں میں جو روئی رکھی ہوئی ہے، کیا مجھے کلام کے حسن و قبح کا پتہ نہیں ہے؟ کیا میں اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کرتا؟ کیا مجھ جیسا سمجھدار آدمی حق اور یعنی حقانیت اور گمراہی میں فرق نہیں کر سکتا؟ جو میں نے ایک کانوں میں روئی کے پھوئے رکھے ہوئے، تو انہوں نے وہ روئی نکال دی کان سے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے۔ وہ تو سمجھتے تھے نا ایک ایک لفظ کو، وہ عرب تھے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے تھے، تو ان کے دلوں پر تو فوری اثر ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد بنائی تھی اپنے گھر کے پاس، گھر کے ساتھ، جس میں وہ تلاوت فرماتے تھے، رات کو نوافل پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ تو مشرکین نے کہا کہ تمہاری تلاوت سن کر ہمارے بچے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ بہت ذوق اور شوق سے سنتے تھے حضرت ابوبکر کی تلاوت، کیونکہ قرآن کے معانی، قرآن کے جو کلمات ہیں وہ تو ایک ایک لفظ سمجھتے تھے نا وہ قوم۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس یہ حضرت ابوبکر کو منع کیا کہ نہیں، تم اپنے گھر کے اندر تلاوت کرو جس کی آواز باہر نہ جائے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو ان کو زبردستی تو روک نہیں سکتے تھے، لیکن ان سے گزارش کی کہ آپ جو ہیں تلاوت اپنے گھر میں کریں، باہر آواز نہ آئے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا۔ تو یہ آج بھی قرآن کی جو طاقت ہے، میڈیا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کو بغیر سمجھے بھی جو سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی دل میں ایک عجیب سرور اور نور محسوس ہو رہا ہے۔ ایک بڑا وہاں پر انڈیا کے ایک بڑا ہندوؤں کے کوئی بڑے جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں ہندوؤں کے، انہوں نے بتایا، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، راستے میں ایک مسلمان کا ہوٹل تھا جس نے تلاوت لگائی ہوئی تھی، اور تلاوت ہو رہی تھی، حرم مکہ کے امام صاحب کی آواز میں تلاوت چل رہی تھی۔ تو اس شخص نے پہلی بار قرآن سنا، تو اس نے کہا لوگوں سے یہ کیا ہے؟
اپنے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا قرآن ہے اور یہ جو ہے امام کعبہ کی آواز میں یہ تلاوت. اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہ آواز اور یہ کلام سن کر میرے دل سے اندھیرے کے بادل ہٹ رہے ہیں اور سیاہی دور ہو رہی ہے. ایسی طاقت ہے قرآن کی، روحانی طاقت ایسی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com